الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الكرامين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام اور آج کی محفل کے نگران محترم ذکاء الدین صاحب اور محترم اعجاز عرشی صاحب، جن کی دعوت پر آپ کی اس نورانی محفل میں مجھے حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا. اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے کہ آج ایک نورانی محفل سے ہم اپنی فکر آخرت کی تیاری کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اور آپ نے جب سے میلاد پاک کے حوالے سے بے مثل و مثال شعراء کرام سے نعتیہ کلام، منقبتی کلام کو سماعت کیا، میں اب آخرت کی فکر کے تعلق سے جو ہمارے محترم ذکاء الدین رضوی صاحب نے، ذکاء اللہ رضوی صاحب نے جو اہتمام کیا ہے آج کے اس جلسے کو فکر آخرت کے عنوان سے، اس موضوع پر چند دیر بس آپ کے سامنے گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. معزز سامعین اکرام، ہم ہزاروں جلسوں میں پھرتے ہیں، ایک مہینے میں 20 دن تقریر دیتا ہوں. 2 نومبر سے لے کے 2 اکتوبر سے لے کے 20 اکتوبر تک 18 جلسے میں نے دیے ہیں 20 دن میں. ہر دن جلسہ کرتے ہیں تو سارے جلسوں کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے. اللہ ہمارے ذکاء اللہ صاحب کو سلامت رکھے. انہوں نے الحمدللہ آج کے جلسے کو فکر آخرت سے منسوب کر کر امت میں ایک اچھا پیغام دینے کی کوشش کی ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی عنوان پر گفتگو کروں، کیونکہ آج ہمارے پاس
میرے جیسے کچھ مولویوں نے کیا کیا اہل سنت والجماعت میں، اہل سنت کے بڑے بڑے جلسوں سے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے یہ نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، سنیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ کہہ کر خطاب کیا کہ اے سنی جنتی مسلمان، اے سنی جنتی مسلمانوں۔ حالانکہ وہ مطلب ان کا یہ نہیں تھا کہ سنی تم لوگ جنتی ہے، مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ جتنے بدعقیدہ ہیں وہ جہنمی ہیں، جو سنی ہے وہ جنتی ہے، یہ مطلب تھا۔ لیکن اپنا سنی پٹھا اتنا خطرناک تھا، انہیں یہ مطلب نکال لیا، اتنے بڑے مولانا جس کو ہم 50,000 روپے دے کے، 1,00,000 روپے دے کے، 80,000 روپے دے کے بلائے، جو تمام ہندوستان کے مقرروں میں سب سے بہترین مقرر ہے، وہ مولانا بیچارہ ہم کو یہ بولا کہ سنی جنتی ہے، بولتے کہ ایسا پھل گیا اب تک اس کا باپ بھی میں کوئی دوزخ میں نہیں ڈال سکتا۔ سنی بولتے کہ سنی ایسا پھل گیا، سنی بولے تو جنتی، سبحان اللہ، سنی بولے تو جنتی۔ جبکہ وہ مولانا جو بیان کر رہا انہیں وہ جلسے میں ایسا پھولنے والا جو رکو مار کے آگے بیٹھا تھا، بیگم کو مار کے آگے بیٹھا تھا، پورا دن میں بہترین گٹکے کھا کے، زردے کھا کے، ابھی میرا پٹھا مارا دے بس ڈال کے، ایسا مارا پٹھا میرا مار کے، مولا کون مار رہا؟ تھالی بولتے کہ ڈال کے، اب جلسے میں بھی بیٹھا، ذکر رسول ہو رہا، رسول اللہ کی ثنا خوانی ہو رہی، پچکاریاں مار لیتے بیٹھا، سنی جنتی ہے۔ ہمارے کے اندر نعوذ باللہ کی مذالک، گناہوں کے بعد جنتی ہونے کی جو خوش فہمی آ گئی ہے، اسی خوش فہمی نے ہماری آخرت کو برباد کر دیا، اسی خوش فہمی نے ہماری آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ ورنہ آپ کے زمانے کے اولیاء سے لے کر رسول اللہ کے زمانے تک جتنے بزرگ گزرے ہیں، جتنے اولیاء گزرے ہیں، جتنے علماء گزرے ہیں، جتنے صوفیاء گزرے ہیں، خدا کی قسم آپ ان کی زندگی کا پہلو اٹھا کے دیکھو، وہ کبھی زندگی میں آپ کو نماز چھوڑتے ہوئے نہیں آئیں گے، روزہ ترک کرتے ہوئے نہیں آئیں گے، عبادت سے منہ موڑتے ہوئے نہیں آئیں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، رسول اللہ کی شریعت کو پامال کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ جب بھی تم ان کو دیکھو گے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ارے یہ اللہ کے محبوبوں کی شان اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے وہ ہوتے ہیں، چاہے وہ قیام کی حالت میں ہو، یا بیٹھی ہوئی حالت میں ہو، یا لیٹی ہوئی حالت میں ہو، ہر حال میں وہ اپنے پیدا کرنے والے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ارے میرے پیارے بھائی، آج ہماری صبح سے شام ہو گئی، مائک والے بھائی میرے ساتھ کہیں کوئی دشمنی، میں بھی نعتہ پڑھنا شروع کروں گا؟ جب سے ایسی سالڈ آواز دی ہے، گانا میرے جو ہے روئی رکھ لینا پڑا۔ ہمارے ٹائم پہ ایسا کہ آواز بڑا نہیں، دیکھو تم دشمنی کر رہے ہو ہمارے ساتھ۔ سبحان اللہ، ہاں ویری گڈ، زبردست، ویری گڈ۔ تو اب مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، اللہ کے محبوبوں کی یہ شان ہے، اللہ کے پیاروں کی یہ شان ہے، جنتیوں کی یہ پہچان ہے، جنتیوں کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے پیارے چہیتے لاڈلے اچھے بندوں کا یہ طریقہ ہے۔ وہ کھڑی ہوئی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھی ہوئی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، لیٹی ہوئی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان پوری زندگی کھڑا ہوا یا بیٹھا یا لیٹا، اس کے علاوہ چوتھی کوئی حالت ہی نہیں ہے، چوتھی کوئی حالت ہی نہیں ہے۔
تین حالت میں ہی انسان زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے میرے جنتی، میرے پیارے، میرے چہیتے، میرے لاڈلے بندے، ان تینوں حالتوں میں بھی وہ مجھے ہی یاد کیا کرتے ہیں، میرا ہی ذکر کیا کرتے ہیں، میری محبت میں سرشار ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کیا کہنا، وہ شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے، شیطان کو اپنا دوست نہیں بناتے، اللہ کے دشمن کو وہ کبھی اپنا دوست نہیں بناتے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ رب فرماتا ہے بے شک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کس کا دشمن ہے؟ انسان کا۔ ذرا زور سے بولو۔ نہیں آ رہی ہے، پیچھے والے ہاتھ ٹھنڈے پر لوگ بیٹھ گئے۔ کس کا دشمن ہے شیطان؟ انسان کا۔ اب یہاں جتنے بیٹھے ہو پورے انسان ہی ہے نا؟ ارے کیا گھر کے دیکھ رہے بھائی؟ انسان ہے نا بھائی؟ سبحان اللہ۔ تو انسان ہم ہے تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اور شیطان ہر وقت یہ کوشش کرتا ہم سے گناہ کرانا، بدکاریاں کرانا، زنا کرانا، چوری کرانا، ظلم کرانا، زیادتی کرانا، نافرمانی کرانا، شریعت کے خلاف کرانا، اللہ کی عبادت سے دور کرنا۔ یہ کر کے شیطان ہم کو جہنمی بنانا چاہتا، دوزخی بنانا چاہتا۔ ہم ایک طرف زبان سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ پر ہماری جان قربان، مگر پلٹ کے عمل دیکھتے ہیں تو ہمارا رسول اللہ کی محبت کے وقت، محبت کو خوش کرنے والا، رسول اللہ کی محبت کا ثبوت دینے والا عمل نہیں ہے، حضور کی غلامی کا ثبوت دینے والا عمل نہیں ہے۔ ہمارا عمل شیطان کے نقش قدم کے مطابق نظر آ رہا ہے، شیطان کے چال و چلن کے مطابق نظر آ رہا ہے۔ اب میں یہاں پر اگر ایک سوال کر دوں، آپ ایمانداری سے جواب دیں گے، آپ کو 2 منٹ میں پورا رزلٹ آج کے جلسے کا مل جائے گا۔ آپ ایمانداری سے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو جنت میں کس کو جانا ہے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ۔ اوہ ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ پورا رام گڑھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مگر کیسا داڑھی کاٹ کے جنت میں جائیں گے، نماز چھوڑ کے جنت میں جائیں گے، روزہ چھوڑ کے جنت میں جائیں گے۔ آپ برا نہیں ماننا، آپ میں سے کئی لوگ 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال کے ہو گئے، اب تک آپ کو سورہ فاتحہ بھی تجوید سے پڑھنا نہیں آتا۔ اب یہ حال میں جنت میں جائیں گے۔ باپ گھر میں 4 بچے، 5 بچے، 3 بچے، 6 بچے، 8 بچے، ہر سال ایک نیا منا آنگن میں کھیل رہا، مگر باپ پیدا کرنے کو پیدا کرتے جا رہا، مگر کسی کو بھی نہ قرآن پڑھانے کو تیار ہے، نہ نماز پڑھانے کا طریقہ سکھانے کو تیار ہے۔ باپ نہ بیٹے کو کوئی دعا پڑھانے کو تیار ہے۔ ارے حد تو یہ ہو گئی، آج اس مسلمان کی باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بیٹا باپ کے جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، مگر بیٹے کو اپنے باپ کی مغفرت کرانے کے لیے جنازے میں پڑھی جانے والی دعا تک یاد نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دعا تک یاد نہیں ہے۔ اب سوچو میرے پیارے مسلمانوں، ایسے باپ کو مغفرت کیسے نصیب ہوگی جس کا بیٹا خود اس کی جنازے کی نماز میں اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں پڑھ سک رہا۔ سوچو میرے بھائیو، اس باپ کو بھی آج فکر کرنے کے خالی پیدا کرتے گئے چھوڑتے گئے، کئی کو پیدا کر رہا نہیں معلوم، مل گئے پوٹے ہو گئے، کئی کو لایا رہا، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے 4 6 8 10 پیدا کر ایک کو بھی دین نہیں معلوم۔ حتیٰ کہ نعوذ باللہ جتنا برا وقت آ گیا، نمازیں کی جناز تو پھر بھی انسان سال میں 6 مہینے میں 2 مہینے میں 4 مہینے میں ایک بار پڑھتا۔ روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے والے جو مسجد کو آ رہے ہیں، مسجد میں 40 آدمی عشاء کی نماز کو آئے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسجد سے نکلنے والوں کو پکڑ کے پوچھے، اے نوجوانوں تم نے عشاء پڑھی ہے؟ بولے ہاں۔ کتنی رکعت پڑھی ہے؟ بولے ہم نے 17 رکعت پڑھی ہے۔
کیا تم نے واجب الفطر پڑھا؟ بولا ہاں ہم نے نماز واجب پڑھا ہے. ہم نے کہا نماز واجب میں دعائے قنوت پڑھا؟ تو بولے نہیں مولانا نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ دعائے قنوت یاد نہیں ہے. دعائے قنوت آپ کو معلوم ہے دعائے قنوت کتنی ہے؟ 5 صفحے کی ہے. 5 صفحے کی. کتنے صفحے کی ہے؟ بولو زور سے بولو جی. دیکھو 5 صفحے کی ہے. کتنی بھولی قوم ہے. دعائے قنوت 3 لائن کی ہے. او بھائی 5 بولے تو 5 بول رہے ہیں. اتنا خطرناک ہے. 3 لائن کی ہے دعائے قنوت. جنازے کی نماز 1 لائن کی ہے. جو 25 سال 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال کے ہو گئے, 1 لائن کی دعا جو قوم یاد نہیں کر سکی, ویسی قوم کو جنت میں جگہ کیسا دی جائیں گی؟ سوچو میرے بھائی, ذرا غور کرو. آپ برا نہیں ماننا. میں آج آپ کو خوشخبریاں سنانے کے واسطے نہیں آیا. میں آج آپ کو فکر آخرت کا احساس دلانے. بہت عمدہ, بہت عمدہ. آپ بول رہے نا بھائی اپنی ہاتھا اٹھائے پورے جنت ہونا نقشبندی صاحب, جنت ہونا جنت. نقشبندی صاحب کی ابا کی ہے جنت, ان کو لے کے جانے کے نہیں. کون سے بھی مولانا لوگوں کی جنت ہے, کس کے تو بھی سسرے دیے جائیداد میں. چلو رے تم لوگ پورے چلو جنت ہے میرے ساتھ. جنت اللہ کا گھر ہے, اور جنت کوئی معمولی گھر نہیں ہے. جنت وہ گھر ہے خدا کی قسم جہاں پر سرکار غریب نواز ہوں گے. جنت وہ گھر ہے جہاں پر غوث الاعظم ہوں گے. جنت وہ گھر ہے جہاں پر مولا امام حسین ہوں گے. جنت وہ گھر ہے جہاں پر مولا امام حسن ہوں گے. جنت وہ گھر ہے جہاں مولا علی المرتضی ہوں گے. جنت وہ گھر ہے جہاں شیخین کریمین ہوں گے. جنت وہ گھر ہے جہاں 1,24,000 پیغمبر ہوں گے. ارے جنت وہ گھر ہے جہاں آمنہ کا لال سارے نبیوں کا سردار ہوگا. جنت وہ گھر ہے جہاں پر خدائے رب ذوالجلال کا دیدار کرایا جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں. اللہ کا. آپ نے ہاتھ اٹھا دیا مولانا مجھے جنت میں جانا ہے. آپ کیا ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں میں اللہ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں جنت میں جو دسترخوان بچھایا جائے گا پیارے مصطفیٰ اس دسترخوان پر اپنی امت کے ساتھ بیٹھیں گے. میں اس دسترخوان پہ بیٹھنا چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ طہارت سے نہیں رہ رہے, کیا جنت میں جانے کی تمنا کر سکتے ہیں؟ آپ وضو سے نہیں رہ رہے, کیا آپ جنت میں جانے کی تمنا کر سکتے ہیں؟ 8 دن میں 1 مرتبہ جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ کر کیا کوئی ظالم جنت کی تمنا کر سکتا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کر کے کوئی بدبختہ کیا جنت کی تمنا کر سکتا ہے؟ بیوی بچوں پہ ظلم کر کے کیا کوئی ظالم جنت کی تمنا کر سکتا ہے؟ حرام کا کھا کے, شراب پی کے, زنا کر کے, چوری کر کے, لپا ڈپی کر کے سنت مصطفیٰ کو اپنے ہاتھوں سے گلے گھونٹ کے کیا کوئی بدبختہ جنت کی تمنا کر سکتا ہے؟ بولو بھائی, ذرا بولو یار, تھوڑا دل سے بولو. نہیں کر سکتا میرے بھائی. دیکھو اب ایک محلے میں آپ کی شادی ہو رہی ہے, ایک محلے میں شادی ہو رہی ہے, سیٹ صاحب کے بچے کی شادی ہے. مثال دے رہا ہوں سمجھانے. ذکاء اللہ صاحب کے بیٹے کی شادی ہے. ذکاء اللہ صاحب جس کو دعوت دیں گے وہ نہیں جا سکتا. آپ کے محلے کی دعوت میں بھی آپ بغیر دعوت کے جانے کے حقدار نہیں ہیں. جا سکتے آپ, اگر چلے گئے تو وہ حرام کا ہے, وہ کھانا آپ کے اوپر. بغیر دعوت کے جا کے کھانا کھانا وہ کھانا حرام ہے, حرام. اللہ کی بارگاہ میں کھانے کا حساب دینا پڑے گا. اب آپ کے ذکاء اللہ صاحب کی دعوت کے بغیر آپ جو ہے ان کے بیٹے کی شادی میں شادی ہال میں نہیں جا سکتے. اور اللہ کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم
ہے جنت میں کون جائیں گے؟ جنت میں کس کو بلایا جائے گا؟ جنت کی دعوت کس کو دی جائے گی؟ نعمتوں والی جنت کس کے لیے تیار کر رکھی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے ہم نے نعمتوں والی جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ جنت بدکاروں کے لیے نہیں ہے، جنت گناہگاروں کے لیے نہیں ہے، جنت خطاکاروں کے لیے نہیں ہے، جنت سیاہکاروں کے لیے نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ زنا، چوری، شراب، ریپ اور جو ہے جوئے کھیلنا، سٹے بازی کرنا، آئی پی ایل پہ بیٹ لگانا، ایسے ظالموں کے لیے جنت۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی ایسے بے وقوف مرشداں بھی پیدا ہو گئے، مریدوں کو بول رہے ہیں غلامی آتے کو جنت میں لگ جاتا۔ حولہ ہو گیا، کچھ پہلے چلے گیا تو بڑی بات ہے، تو کیا لگ جاتا؟ یہ بھامتے باتیں ہیں، میں جنت میں لگ جاتا ہوں، میں جنت میں لگ جاتا ہوں، میرا مرشد جنت میں لگ جاتا ہوں، سب بھامتے باتیں ہیں۔ یہ باتیں کر کے سنیوں کو جو ہے عمل سے 500 کلومیٹر دور کر دیا۔ اتنا خطرناک ہو گیا ہے سنی مسلمان، جمعہ کی نماز پڑھا تو پھر جمعہ کی نماز پڑھا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی وہ بھی غیب کہتے لو، مولانا کا بھی الگ تجربہ ہے، یہ گمت کی بات ہے۔ اتنا خطرناک ماحول تو میں بھی نہیں سنتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچو میرے پیارو، یہ مسلمانیت نہیں ہے، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی عقیدت مضبوط کرنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، اس حال میں آئے کہ ان کی صرف یہ چھوٹی ہے جو کرن انگلی ہے نا، کرن انگلی، چھوٹی انگلی، ہاتھ کی چھوٹی انگلی، وہ بھی لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی پہ، اور رات میں سوتے وقت ان کی بیوی نے محبت سے یہاں پہ ان کو مہندی لگا دی، ان کی بیوی لگا دی، محبت سے مہندی لگا دی، تو ان کے ہاتھ پہ صبح اٹھے تک وہ مہندی کا گہرا رنگ چڑھ گیا، اور وہی ہاتھ لے لے کے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آگے حضور کی مجلس میں صحابی بیٹھے ہوئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے ہاتھ پہ پڑی، جیسے ہی نظر پڑی سرکار سرکار چہرہ پھیر لیے، صحابی پہ قیامت گزرنے لگی۔ بولے یا رسول اللہ، میرے آقا آپ میری جان ہے، میرا ایمان ہے، یا رسول اللہ آپ چہرہ پھیرے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، آپ ذرا بتلا دیجئے میری کون سے عمل نے آپ کو ناراض کر دیا، آپ نے کیوں چہرہ پھیر لیا؟ کس سے چہرہ پھیر رہے ہیں؟ 14ویں صدی کا کوئی گنہگار مجلس رسول میں بیٹھنے والے صحابی سے چہرہ پھیر رہے ہیں۔ نبی نے پوچھا، صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا عمل ہے جس نے آپ کو ناراض کر دیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابی تم نے ہاتھ پہ کیا لگایا؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ رات میں سوتے وقت میری اہلیہ نے میرے ہاتھ پر مہندی لگا دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابی اٹھ جاؤ، میرے شہر سے باہر نکل جاؤ۔ صرف مہندی لگائے صاحب، صرف مہندی، زنا نہیں، چوری نہیں، بدکاری نہیں، جوا نہیں، گٹکا نہیں، زردہ نہیں، حرام نہیں، شراب نہیں، صرف مہندی جو عورتوں کے لیے جائز ہے وہ مہندی، اور خود نہیں لگا لیے، ان کی اہلیہ ان کی زوجہ نے لگایا، وہ بھی محبتاً لگایا۔ وہ مہندی کو دیکھ کر رسول اللہ کہے، صحابی نکل جاؤ میرے شہر کے باہر۔ اللہ اکبر، مدینے کے باہر نکل جاؤ۔ وہ صحابی نہیں جا سکتے تھے، اتنی ہمت نہیں تھی کہ مدینہ چھوڑ کے جائے، اتنی ہمت نہیں تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے 2 صحابہ سے کہا، ان کو پکڑ کے اٹھاؤ، اٹھا کے لے کے جا کے مدینے کے باہر چھوڑ دیا، مدینے کے باہر چھوڑ دیا۔ لے گئے 2 صحابہ پکڑ کے لے جا رہے ہیں مدینے کے باہر۔ تو حضور پوچھے، نہیں پوچھو گے واپس کب آنا ہے؟ بولے یا رسول اللہ آپ نے کہا چلے جاؤ، میں جانے لگا۔ حضور اب بتا دیجئے کب آنا ہے؟ حضور نے کہا جب تک وہ مہندی کا رنگ ہاتھ پہ ہے مدینے میں واپس نہیں آنا۔
خالی مہندی کے رنگ سے دیکھو میرے بھائی رسول اللہ نے جو ہے کتنی ناراضگی کا اظہار کیا. آج ہمارے داڑیوں کو دیکھ کے حضور اتنا تکلیف میں گلے گھوٹ کے بیٹھے. آج ہماری بے عملی کو دیکھ کے حضور اتنا تکلیف میں. نبی پاک علیہ السلام فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو سوچو حضور کو کتنی تکلیف ہو رہی ہو. نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی اب تک تو یہ عمل کی بات تھی, اب عشق کی بات سنو. صحابی میں نہیں پوچھو گے کب آنا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ جب حکم فرمائیں گے. فرمایا جب تک یہ رنگ نہیں چلا جاتا مہندی کا مدینے میں واپس نہیں آنا. لے کے گئے وہ صحابی کو مدینے کے باہر چھوڑ کے آئے. بیٹے یہ بچوں کو ہٹ جانا رہے لے کے گئے مدینے کے باہر چھوڑ کر آئے. وہ صحابی کو جیسے ہی مدینے کے باہر چھوڑ آئے آکے وہ دونوں صحابہ جو لے کے گئے تھے آکے مجلس میں بیٹھے. ان کے بیٹھتے ہی ان کے پیچھے وہ صحابی بھی آ گئے. حضور نے پھر پوچھا میں نے کہا تھا کہ جب تک وہ رنگ نہ جائے واپس نہیں آنا. تو کہا جی ہاں یا رسول اللہ وہ رنگ چلا گیا اس لیے میں مدینے میں واپس آ گیا. حضور نے کہا کہ ابھی تو تر و تازہ رنگ تھا, اتنے 5 منٹ میں یہ رنگ کیسا چلا گیا. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, آقا وہ رنگ چلا گیا. حضور نے کہا کہاں گیا بتاؤ. تو وہ صحابی نے ایسے ہاتھ اٹھا کے یہ بتایا تو یہ پوری انگلی لہو لہان تھی, خون میں لطپت تھی. یہ پورا سین خون سے بھر گیا تھا, پورا ہاتھ خون سے لہو لہان ہو گیا تھا. نبی نے پوچھا صحابی تم نے یہ کیا کر ڈالا. کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نا جب تک رنگ نہ جائے مہندی کا واپس نہ آنا. میں باہر مدینے کے گیا, اپنی انگلی کو ایک پتھر پہ رکھا, دوسرا پتھر ہاتھ میں اٹھایا, مار مار کے پورا چمڑا اکھاڑ کے پھینک دیا. پورا چمڑا اکھاڑ کے پھینک دیا. پوچھا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ جو آپ کو پسند نہیں وہ مجھے پسند نہیں. سبحان اللہ. جس سے آپ خوش نہیں یا رسول اللہ اس سے میں خوش نہیں. بولے یار حضور نے کہا صحابی رک جاتے, 2 دن بعد رنگ چلا جاتا تب واپس آ جاتے. کہا یا رسول اللہ میں اپنی انگلی کو شہید کرانا تو گوارا کر سکتا ہوں مگر میرے مصطفیٰ سے 2 دن دور رہنا گوارا نہیں. سبحان اللہ. بہت اچھے ماشاءاللہ. آپ سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتا. آپ کو تھوڑا ادھر میری طرف پلٹا دے. آپ سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتا. میری طرف نزدیک کر دیجیے. نہیں خلیفہ میری طرف پلٹا. یا رسول اللہ میں آپ سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتا. میرے پیارے بھائیوں یہ ہے ایمان کا تقاضا. ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں. ہم کسی مولوی یا ملا کی جماعت پر ہم نہیں چلتے. ہم آمنہ کے لال رسول اعظم کی جماعت پہ چلتے ہیں. سرکار مدینہ کے غلاموں میں ہیں, رسول اللہ کے شہدائیوں میں ہیں. تو آج سے ہماری زندگی کا مقصد بس ایک ہونا چاہیے. زندگی کی ہر رات گزرے گی تو مصطفیٰ کی خوشی کے لیے گزرے گی. زندگی کا ہر دن گزرے گا تو عشق مصطفیٰ میں گزرے گا, تاکہ دیکھنے والا اگر ہمیں 2 کلومیٹر دور سے بھی آتا ہوا دیکھ لے یہ نہ کہے فلاں کا بھائی آ رہا ہے, فلاں کا بیٹا آ رہا ہے, فلاں کا دوست آ رہا ہے. دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام, مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. حضور کے عاشق بنو میرے بھائی, حضور کے چاہنے والے بنو, حضور کے ماننے والے بنو, حضور سے محبت کرو, حضور کو چاہو. یہ ہماری زندگی کا تقاضا ہے, یہ ہماری غلامی کا تقاضا ہے. مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, ہم دنیا میں آئے ہیں آقا بن کے نہیں آئے, مختار بن کے نہیں آئے, مالک بن کے نہیں آئے. ہم دنیا میں غلام بن کے آئے ہیں. کیا بن کے آئے؟ زور سے بولو. نہیں ذرا پیچھے والے تم بھی بولو. غلام بن کے آئے. کیا بن کے آئے؟
غلام بن کے آئے. کیسے غلام بن کے آئے؟ ذرا میں ایک آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آگا. ہم کو تو یار آج تک یہ بات معلوم ہی نہیں تھی یار. نقشبندی صاحب نے اچھا کیا, آج آپ نے ہم کو یہ بات بتلا دی. آپ میرا شکریہ ادا کریں گے. ایک اچھی بات آپ کو بتا دیتا ہوں, ہم غلام بن کے آئے. کیا بن کے؟ دنیا میں ہم مختار بن کے نہیں آئے, مالک بن کے نہیں آئے, دنیا میں ہم غلام بن کے آئے. غلام. آپ پوچھے کیسا؟ ذرا پانی دے دو بھائی, کھولو نا, دے دو. مثال دے رہا ہوں میں, پی رہا ہوں. یہ دیکھو, یہ پانی ہے نا. ارے گھور کے دیکھ رہے, زہر ہے پانی. ذرا بولو کیا ہے؟ پانی. میرے کو اب دل بول رہا میں اٹھ کے کھڑے رہ کے پانی پینا. میرا دل ایسے چاہ رہا, آپ کا دل چاہ رہا ٹھہرے ٹھہرے پانی پینا. تو ٹھہر کے پانی پی سکتے ہم لوگ. بولو زور سے بولو. کیسا پینا؟ بیٹھ کے پینا. نہیں, میرا دل بول رہا کھڑ کے پینا. آپ کا دل بول رہا کھڑ کے پینا. آپ کا لاکھ دل بولے آپ کھڑ کے پانی نہیں پی سکتے. بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. آپ مجھے کہیں کو بیٹھنا, اس لیے کہ جسم تمہارا ہے, قبضہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے. تمہارے دل کی نہیں چلیں گی, تمہاری مرضی نہیں چلیں گی, تمہاری خواہش نہیں چلیں گی. تمہارا دل ہوگا مگر فیصلہ تو مدینے والے مصطفیٰ کا ہوگا. حضور نے کہا بیٹھ کے پانی پیو. بیٹھ کے ہی پینا پڑے گا. آپ لوگ نعرے نہ لگا تو مثال دے کے پینا. بیٹھ کے ہی پینا پڑے گا. اچھا, کسی کو دل کر رہا پانی پینا, پورا باٹل گھٹ 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 ڈال لیا. ایسے نہیں پینا. پیاس لگ رہی مولانا, شدت کی گرمی ہے, پورا پیٹ سو گیا, اندر رگا سو گیا, ڈال لیا. پی سکتا؟ بولو نہیں پی سکتا. کیوں؟ پینا اگر تیرے کو کتنی بھی گرمی ہو, کتنی بھی پیاس لگو, پینا تو ویسا ہی چاہیے جیسے آمنہ کے لال نے پینے کا طریقہ سکھایا ہے. تجھے پانی 3 گھٹ پینا پڑے گا کیونکہ طبیعت تیری ہے, مگر فیصلہ مدینے والے سبحان اللہ. ہمارا بھی چلنے والا نہیں ہے میرے بھائی. ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم مالک بن کے نہیں آئے, مختار بن کے نہیں آئے, غلام بن کے آئے. غلام بن کے کیا بن کے آئے؟ دیکھو ایک صاحب نماز پڑھنے مسجد میں ہے, اللہ اکبر, رکعت باندھ دیا, سورہ فاتحہ پڑھ لیا, ضم سورہ پڑھ لیا. ضم سورہ پڑھے بعد کہاں جانا؟ رکوع میں. رکوع میں جانا. ایسے گور کے دیکھنا پڑتا. رکوع میں جانا. رکوع میں جانے کے بجائے انہیں کیا کرا؟ سجدے میں چلا گیا. سجدے سے اٹھا, رکوع میں جا رہا. رکوع کے بعد خوما بول رہا. ارے مولا میاں یہ کون سکھا رہے تھے, اتنی خطرناک نماز؟ بولے مولانا کوئی نہیں سکھائے, اللہ میرا, میں اس کا بندہ. سجدہ بھی اللہ کو, رکوع بھی اللہ کو, خوما بھی اللہ کو, قاعدہ بھی اللہ کو, قیام بھی اللہ کو. ضروری کیا ہے؟ قیام کے بعد ہی رکوع کرنا, رکوع کے بعد خوما کرنا, خومے کے بعد سجدہ کرنا, سجدوں کے بعد جلسہ کرنا, قاعدہ کرنا. کیا ضروری ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں, نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں, میں پہلے قاعدہ کروں گا, بعد میں سجدہ کروں گا, پھر قیام کروں گا, پھر خوما کروں گا, پھر رکوع کروں گا. ارے ہم نے کہا ظالم یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے. تو اس نے کہا مولانا میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے نہیں کر سکتا, نماز تو خدا کے لیے پڑھ رہا ہے, مگر ویسے ہی پڑھنا پڑے گا جیسے مدینے والے مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا احمد نقشبندی صاحب جیسے پیارے مصطفیٰ نے سکھایا ہے, اللہ کے حبیب نے سکھایا ہے. ہم غلام بن کے آئے ہیں, ہم اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتے. ہم مختار نہیں ہیں, ہم مالک نہیں ہیں, ہم مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں. اے غلاموں, زندگی ایسی گزارو
کہ تمہیں دیکھنے والا سمجھ جائے یہ کسی لیڈر کے نقش قدم پہ چلنے والا نہیں ہے، یہ کسی رہبر کے نقش قدم پہ چلنے والا نہیں ہے، یہ کسی مالدار کی غلامی کرنے والا نہیں ہے، یہ کسی ہیرو کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، یہ کسی دنیا دار کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ رام گڑھ کا مسلمان مدینے والے مصطفیٰ کی اطاعت کرنے والا۔ پتہ چل جائے تمہارے عمل سے کہ تم حضور کے غلام ہو۔ کس کے غلام ہو؟ ذرا زور سے بولو، حضور کے غلام، ذرا زور سے بولو۔ دیکھو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی مجلس میں آئے، کہاں کے تھے؟ افریقہ کے رہنے والے تھے، افریقہ کے کالے رنگ کے تھے اور گھنگرو بال تھے ان کے سر میں، چھوٹے چھوٹے بال تھے، گھنگرو بال، چھوٹے بال۔ حضور سے ملنے تشریف لائے، حضور سے ملنے تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر کا مسح کیا، اپنے امام سر سے امام شریف کو نکالا، وہ افریقہ کے صحابی نے نبی کے سر اقدس کو دیکھا کہ بالوں کے بیچ میں بیچ کی مانگ نکلی ہوئی ہے۔ کس کی مانگ نکلی ہوئی ہے؟ بیچ کی مانگ، حضور کے بالوں میں بیچ کی مانگ نکلی ہوئی ہے۔ وہ صحابی نے دیکھا، اللہ اکبر، میرے پیارے مصطفیٰ کے سر اقدس میں بال مبارک میں بیچ کی مانگ نکلی ہوئی ہے، اور میں کیسا غلام ہوں کہ میرے سر میں بیچ کی مانگ نہیں ہے۔ گھر گئے، کیونکہ ان کے گھنگرو بال تھے، اس میں مانگ نہیں نکلتی، گھر گئے کنگھی لے کر کوشش کرنے لگے کہ بیچ کی مانگ نکلے، مانگ نہیں نکلی تو چھری لیے یہاں سے لے کے یہاں تک پھاڑ کے پورا چمڑا اکھاڑ دیے تاکہ چمڑا رہے نا اور وہاں بال اگنے نہ پائے اور ہمیشہ بیچ کی مانگ نظر آ جائے۔ اللہ، یہ ہے صحابہ، عمل سے انہوں نے ایسی محبت کی ہے کیونکہ عمل کا تعلق پیارے مصطفیٰ سے ہے، ٹوپی کا تعلق پیارے مصطفیٰ سے ہے، داڑھی کا تعلق پیارے مصطفیٰ سے ہے، ارے ہمارے اسلامی لباس کا تعلق پیارے مصطفیٰ سے ہے، ماں باپ کی خدمت کا تعلق پیارے مصطفیٰ سے ہے، بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا تعلق پیارے مصطفیٰ سے ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تعلق پیارے مصطفیٰ سے ہے، حلال کھانے کا تعلق پیارے مصطفیٰ سے ہے، حرام سے بچنے کا تعلق پیارے مصطفیٰ سے ہے۔ ایک طرف ہم نعرہ لگاتے رہے یا رسول اللہ ہم آپ کے دیوانے ہیں، آپ پر ہماری جان قربان، لیکن باہر نکلیں گے نبی کے نقش قدم پہ نہیں، اگر شیطان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو پھر ہمارا رات بھر کا نعرے لگانا جھوٹ ہو جائے گا، رات بھر محفل میں تڑپنا جھوٹ ہو جائے گا، رات بھر وعظ و نصیحت سننا جھوٹ ہو جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں، خدا را اللہ کا واسطہ مسلمانوں، اپنے آپ کو بدل لو، اپنے حالات کو بدل لو، اپنے طریقے کو بدل لو، اپنی روش کو بدل لو، اپنی عادتوں کو بدل لو، اپنی مزاج کو بدل لو، اپنی طبیعت کو بدل لو۔ ارے ایسے ہو جاؤ کہ خدا کی قسم نیند ہماری ہو، دیدار مدینے والے مصطفیٰ کا ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، نیند ہماری ہو، دیدار پیارے مصطفیٰ کا ہو جائے، طبیعت کچھ ایسی بن جائے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آپ صلی اللہ کہتے کچھ ایسے بن جاؤ یار، کچھ ایسے بن جاؤ۔ یہ جو عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اب کئی لوگ سن رہے ہیں، کل صبح جا کے سب جنے عمل کرتے۔ ارے نقشبندی صاحب کو پیسے دے کے بلائی تھی باتاں کرنے کے واسطے، ان کا کام ہے بولنا، بول دیے چل دیے، انہوں بولتے رہتے ہیں، اپن اپنا کرتے رہنا، عمل کریں۔ اللہ موت بالکل دروازے کے کھڑے پر کھڑی ہوئی ہے، 70 سال کا ہو گیا بوڑھا، پھر بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں، 60 سال کے ہو گئے، موت آکے 2 مرتبہ دروازے پہ کھٹکا مار کے گئی، ایک مرتبہ ہارٹ اٹیک کی شکل میں، ایک مرتبہ کڈنی کے مرض کی شکل میں،
علاج کرا رہے ہیں، گولیاں کھا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنے تیار نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو کووڈ میں موت ایسا بالکل قریب تک لگ گئی، جان دینے بہت رو رہا بول کے پھر واپس چھوڑ دے گئے، پھر بھی لوگ جو ہے عمل کرنے کو تیار، بدکاری ریاکاری میں لگے ہوئے۔ سنو میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو لوگ ذکر و اذکار نہیں کرتے، جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو لوگ تقویٰ و طہارت اختیار نہیں کرتے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ان کے لیے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا غور کر کے سنو مسلمانوں، بدکاروں سے، گناہگاروں سے، عبادت سے منہ موڑنے والوں سے، رب کے دربار کو بھول جانے والوں سے رب ذوالجلال کیا خطاب فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اذان سنتے ہیں، نمازوں کو نظر انداز کرتے ہیں، واعظ و نصیحت سنتے ہیں، بیانوں کو واعظ و نصیحت کو نظر انداز کرتے ہیں، بزرگوں کی، ولیوں کی، صوفیوں کی، علماء کی باتیں نصیحتیں سنتے ہیں، نصیحتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، رب کریم کہہ رہا ہے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ رب فرما رہا ہے ان قریب ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے دوزخ میں پھینک دیں گے۔ اللہ ان قریب ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے رہو، ایک سچے دل سے بس ایک بات سنا دو، اس میں سے کون سا ایسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اس میں کون سا ایسا بیٹا ہے جو اپنے باپ کو جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اس میں کون سا ایسا بیٹا ہے جو اپنی ماں کو جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ اس میں کون سا ایسا بھائی ہے جو اپنے بھائی بہن کو، اس میں کون سا ایسا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو اپنی جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، بیوی کو، بہنوں کو کوئی جہنم میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ذمہ داری دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے بچو اور بچاؤ دوزخ کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج ہماری بیویوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ہمیں کوئی خبر نہیں، ان کی نماز ہو رہی نہیں ہو رہی، بیٹھ جاؤ۔ تو پیارے دوستو،
آج ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہماری اولاد نماز پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی، روزہ رکھ رہی کہ نہیں رکھ رہی، دین سے دور ہے کہ قریب ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو بس یوں ہی میدانوں میں چھوڑ دیا، کھیل کود میں چھوڑ دیا، لہو و لعب میں چھوڑ دیا، اپنی بیویوں پر ہم نے نگرانیاں کرنا، توجہ دینا چھوڑ دیا، ہم نے ان کی آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دیا، ہم نے ان کی جنت کی خبر رکھنا چھوڑ دیا، ہم نے ان کو دوزخ سے بچانا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہو گیا آج اس امت کا حال یہ ہو گیا۔ اگر کسی سنی مسلمان نوجوان کو یہاں اسٹیج پر کھڑا کر دو اور لے آ کر کسی کافر کو بھی یہاں لے آ کر بازو میں کھڑا کر دو، اگر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دونوں کون ہیں، آپ دونوں کا حلیہ دیکھ کر نہیں بتا سکتے اس میں مسلمان کون ہے، اس میں کافر کون ہے، آپ دونوں کا چہرہ دیکھ کر نہیں بتا سکتے اس میں مسلمان کون ہے، اس میں کافر کون ہے۔ کئی مرتبہ مسلمان بچوں سے مل کر پوچھنا پڑتا، بات کرنے سے پہلے میاں تمہارا نام کیا ہے، نام عبدالجبار عبدالرحیم بولا تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے مسلمان ہے۔ جب تک نام نہیں پوچھے مسلمان ہے کافر ہے ہم تمیز نہیں کر سک رہے۔ مطلب آج ہمارا حلیہ، ہمارا طریقہ، ہماری عادات، ہماری اطوار، ہمارے سب کچھ کفار کی طرح ہو گئے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح ہو گئے ہیں، مشرکوں مجوسیوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ ہم نے ہمارے نوجوانوں کو دیکھا ہاتھوں میں چین پہنے ہوئے، ہم نے ہمارے نوجوانوں کو دیکھا چھوٹے شرٹ اور نیچے کے حصے تک پائنٹ پہنے ہوئے ہیں، ہم نے ہمارے نوجوانوں کو دیکھا پھٹے جینز پہن کے زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے ہمارے نوجوانوں کو دیکھا گلوں میں چین ڈال کر زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے ہمارے نوجوانوں کو دیکھا گانجے پھونک رہے ہیں، سگریٹ پھونک رہے ہیں، زردے کھا رہے ہیں، گٹکے کھا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ بتاؤ کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کے غلام کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خدا کی عبادت کرنے والے کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم نہیں مسلمانوں، یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو پیارے مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ مسلمان کافروں کی روش اختیار نہیں کرتا، مسلمان کافروں کے جیسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے اصحاب جنت اور اصحاب دوزخ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں برابر اللہ نہیں ہو سکتے۔ صاحب جنت اور صاحب دوزخ دونوں برابر بولیے نہیں ہو سکتے، مگر آج ہم نے اپنے آپ کو دوزخیوں کے برابر بنا لیا۔ ہم دنیا میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو، اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یزید کو پسند کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں؟ ایمانداری سے نفرت کرتے ہیں، مگر ہمارا پورا طریقہ دیکھ لو یزید کے طریقے کے مطابق ہے۔ یزید بھی داڑھی کاٹتا تھا، ہم بھی داڑھی کاٹ رہے ہیں، یزید بھی نماز چھوڑتا تھا، ہم بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، یزید بھی جو ہے بڑوں کی بے ادبی کرتا تھا، ہم بھی بڑوں کی بے ادبی کر رہے ہیں، یزید بھی جو ہے حرام کے کام کو جائز سمجھ کے کرتا تھا، آج ہم حرام کے کام کی طرف رغبت کر رہے ہیں۔ یزید جو ہے ہر برے کام کو کرنا پسند کرتا تھا، آج ہم بھی ہر برا کام کرنا پسند کر رہے ہیں۔ یزید بھی زنا کرتا تھا، ہم بھی زنا میں لگے ہوئے ہیں، یزید چوری کرتا تھا، ہم بھی چوری میں لگے ہوئے ہیں، یزید اسلام کا مذاق اڑاتا تھا، آج ہم بھی اپنے کردار سے اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فکر آخرت تباہ ہو گئی ہماری، ہلاک ہو گئے، فکر آخرت کو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں ہے موت بھی آنے والی ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن ایسا ہونا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے موت آنے والی ہے۔ ارے آنی اچھا کوئی مر گیا نہیں تو ہم ہنسی مذاق زندگی میں کیا کریں، موت کو اتنا برا لائٹ لیے کہ ہمارے کو موت سے خوف ہونا بھی ختم ہو گیا۔ اللہ موت کا خوف بھی ہمارے دل سے ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان کے تعلق سے روایات میں آتا ہے کہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مجلس میں دوزخ کا ذکر کرتے تو حضرت عثمان اتنا روتے کہ حضرت عثمان غنی پر جو ہے روتے بے ہوشی تاری ہو جاتے. خالی دوزخ کا ذکر. پھر حضرت عثمان غنی کے سامنے جب خبر کا ذکر کیا جاتا تو حضرت عثمان غنی بے ساختہ ہو کے زمین پہ اچھلتے اور زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے. حضرت عثمان سے پوچھا گیا عثمان آپ تو رسول اللہ کے داماد ہیں, آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں, آپ کو اللہ نے مرتبے والا, عزت والا, رتبے والا, شان والا بنایا. عثمان آپ دوزخ سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ خبر کے عذاب سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا اللہ اکبر, میں اس لیے ڈرتا ہوں کہیں کوئی میرا عمل اللہ کے دربار میں قابل گرفت نہ ہو جائے. وہ اتنے بڑے نیکی کا مرکز, نیکی کا انبار ہو کر وہ ڈرا کرتے تھے, اور ہم گنہگار, خطاکار, سیاکار ہو کر آج ہمیں دوزخ کا خوف تک نہیں, خبر کا خوف نہیں. لہذا میرے مسلمان بھائیوں, اللہ کا واسطہ اپنے آپ میں فکر آخرت کو پیدا کرو, اپنے آپ میں یہ کوشش کرو کہ ہم نمازی بن جائیں, متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, عبادت گزار بن جائیں. ہم کچھ ایسے اعمال کر لیں کہ ہماری آخرت ہمارے لیے بہتر ہو جائے. کم سے کم آخرت میں اتنے تو لائق بن جائیں کہ حضور جب میدان محشر میں اپنا جلوہ دکھائے تو ایک غلام حضور کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق تو بن جائے, حضور کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق تو بن جائے. اللہ تعالیٰ جب بندوں کو جنت میں بھیج رہا ہو تو کم سے کم اس جنت میں جانے والے بندوں کے لائق تو بن جائے. اتنی تو اپنی آخرت کی تیاری کر لو میرے بھائی. یہ دنیا 4 دن کی ہے میرے بڑے بھائی. صدام حسین جیسا بادشاہ بھی یہ دنیا سے چلا گیا, قذافی جیسا بادشاہ یہ دنیا سے چلا گیا, یاسر عرفات جیسا بادشاہ اس دنیا سے چلا گیا, حیدرآباد کے میر عثمان علی خان جیسا بادشاہ اس دنیا سے چلا گیا. مسلمانوں یاد رکھو, انہوں نے دنیا سے کچھ بھی نہیں لے گئے. پھٹی کوڑی 4 آنے دنیا سے نہیں لے گئے, ایک کپڑا دنیا سے نہیں لے گئے, ایک جو ہے محل دنیا سے نہیں لے گئے, ایک اولاد دنیا سے نہیں لے گئے, ایک جائیداد دنیا سے نہیں لے گئے, ایک گاڑی بنگلہ دنیا سے نہیں لے گئے. ننگے آئے تھے, ننگے دنیا سے چلے. اللہ ننگے آئے تھے, ننگے چلے گئے. 2 دن بعد خبر کھول کے دیکھو کفن بھی پھٹا ہوا ملے گا. اللہ مسلمانوں, وہ شہنشاہ ہو کے کچھ نہیں لے گئے. اللہ نے ان کو ملکوں کی سلطنت دے دی تھی, وہ کچھ نہیں لے گئے. ہمارے پاس تو چائے پینے کے پیسے نہیں, ہم کیا خاک مٹی لے کے جائیں گے. ہمارے پاس جورو ساڑی بنانے کے واسطے پیسے نہیں ہیں, اماں کو دواخانے میں ڈاکٹر کے پاس دکھانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. مسجد کا چندہ مانگنے آئے تو نکال کے دینے 10 روپے ہمارے جیب میں نہیں ہے. ہم کیا خاک مٹی لے جائیں گے. مسلمانوں, اللہ کا واسطہ اللہ سے ڈرو, خوف خدا پیدا کرو دل میں. یہ دنیا 4 دن کی میرے بھائی, آج ہے, کل ختم, کل ہے, پرسوں ختم, پرسوں ترسوں ختم. ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. یہ دنیا کے لیے مت جیو, یہ دنیا میں اللہ کے لیے جیو. یہ دنیا میں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے جیو. یہ دنیا میں آئے ہیں تو غوث و خواجہ کی تعلیمات پہ عمل کر کے جیو. یہ دنیا میں آئے ہو بزرگان دین کی غلامی اختیار کر کے جیو. اسی میں نجات ہے. یہی آج کے جلسے کا پیغام ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.